بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ سجادیہ کا تعارف۔ حضرت علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام سلسلہ امامت سے چوتھے امام ہیں۔ آپ کی شخصیت صحنہ کربلا کے حوالے سے زیادہ معروف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام کی ایک اہم شناخت صحیفہ کاملہ کے حوالے سے بھی ہے۔ صحیفہ کاملہ سجادیہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، جسے آپ کے فرزند حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے تحریر کیا، اور بعض محققین کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کتاب 54 دعاؤں پر مشتمل ہے۔ بعض محققین کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن کریم اور نہج البلاغہ کے بعد اہمیت کے اعتبار سے صحیفہ سجادیہ تیسری اہم کتاب ہے جو صدر اسلام میں وجود میں آئی، نیز یہ پہلی کتاب ہے جس کا امام معصوم سے صادر ہونا یقینی ہے، اور قرآن کریم کے بعد پہلی تدوین شدہ جامع کتاب ہے جو امام معصوم علیہ السلام کی طرف سے ہم تک پہنچی ہے۔ صحیفہ سجادیہ کی صحیح تعارف نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ عام طور پر اس عظیم کتاب کو صرف دعا و مناجات کی کتاب کے طور پر پہچانا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ ان دعاؤں میں حکمت و دانائی، معرفت الہی، عبد و معبود کے تعلقات، حقوق الناس اور استغفار، تزکیہ و تربیت نفس اور تخلیق کائنات سے متعلق عالی قدر مضامین سے بے خبر دکھائی دیتے ہیں، جبکہ صحیفہ سجادیہ بارگاہ الہی میں راز و نیاز اور مناجات کا مجموعہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی علوم و معارف کا بیش بہا خزانہ ہے، جس میں اعتقادی، ثقافتی، معاشرتی اور سیاسی امور کے ساتھ ساتھ بہت سے کلامی، فلسفی، عرفانی، اجتماعی اور اخلاقی مبانی بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح بعض قوانین فطرت کی طرف بھی اشارے ملتے ہیں، اور بہت سے احکام شرعیہ بھی بیان ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحیفہ کاملہ سجادیہ کو اخت القرآن یعنی قرآن کی بہن، انجیل اہل بیت اور زبور آل محمد کہا جاتا ہے، نیز اسے صحیفہ اولیٰ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ صحیفہ خود امام نے اپنی زندگی میں لکھوا دیا تھا۔ دعاؤں کی کوئی بھی معتبر کتاب ایسی نہیں ہے جس میں صحیفہ سجادیہ کی دعائیں ثبت نہ ہوئی ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دعاؤں کی کتب تحریر کرنے والے علماء نے صحیفہ سجادیہ ہی کو بنیاد بناتے ہوئے اپنی کتب کو تحریر کیا ہے، جیسے شیخ طوسی علیہ رحمہ، قطب الدین بن سعید نے، سید علی بن حسین بن باقی نے اور باقی علماء نے اپنی کتابوں میں ان دعاؤں کو درج کیا ہے۔